عرفات کے میدان میں تو لگتا ہے کہ گویا کہ وہ ہم یعنی میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ احرام بھی پہنا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی ہیں زبان پر، اور میدان حشر کا سا سما ہے. اور ایک حدیث میں تو یوں بھی آتا ہے کہ جب لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں تو تلبیہ کی صورت میں دائیں بائیں کوئی شجر حجر باقی نہیں رہ جاتا، ہر چیز آپ کے ساتھ کہتی ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں. تو اس پوری ایکٹیویٹی کو ڈاکٹر صاحب آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، حاضری، حضوری، احرام، اور آپ کا پرسنل ایکسپیرینس حج کے حوالے سے؟ 2018 میں اس ناچیز کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حج کیا. میں آپ کو 2 امیجز آپس میں کمپیئر کر کے بتاتا ہوں کہ میں کیسا فیل کرتا ہوں. ایک امیج وہ ہے جو کہ ہم ٹی وی پہ سنتے تھے، ایک امیج وہ ہے جو کہ ہم ٹیکسٹ بکس میں پڑھتے تھے، اساتذہ بتاتے ہیں، احادیث علماء بتاتے ہیں، اور ایک وہ تجربہ تھا جب آپ خود شامل قافلہ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے سر تسلیم خم، ایک مشکل، ایک گاڑی اردو، اس کا صحیح مطلب کیا ہے وہ آپ کو اس قافلے میں شامل ہونے کے بعد صحیح معنوں میں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے. اچھا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے کہ حاضری اور حضوری، اور جیسے میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، حاضری کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی آپ وہاں پہ پریزنٹ ہیں. صحیح ہے، تو جسم کے ساتھ آپ وہاں پر پریزنٹ ہیں، آپ نے 2 سفید چادریں باندھی ہوئی ہیں، جتنے بھی فقہ کے جو اصول ہیں، جو فرائض اور واجبات، وہ سب آپ نے اپنے شامل حال کیا. لیکن ان تمام کیفیات کے بعد جو ایک کیفیت اس وقت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر منا سے سفر کرتے ہیں میدان عرفات کی طرف، اور پھر میدان عرفات کے اندر شدید گرمی کے اندر، ٹھیک ہے، شدید گرمی کے اندر جہاں آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف اس میدان میں بیٹھنا ہے، سٹے کرنا ہے، اور سٹے کرتے ہوئے آپ نے صرف اللہ رب العزت سے لو لگانی ہے. اور پھر جیسے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں بس دعا مانگو، مانگنے کی جگہ ہے. تو اب آپ سوچئے کہ پھر آپ مانگنا شروع کرتے ہیں تو پہلے تو آپ کی ایک منزل ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں سطحی منزل، پھر وہ مانگ مانگ کے آپ کی دعائیں ختم ہو جاتی ہیں. جب ختم ہوتی ہیں تو اس وقت وہ جو ایک ایبسنس آپ کو فیل ہوتی ہے روحانی طور پر، یار اب میں کیا مانگوں، تو پھر وہ لمحہ اسٹارٹ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں حضوری. یعنی اب آپ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہیں. جس نے جو دعا کہی آپ نے زبان سے ادا کی، آپ نے دل سے کہی، لیکن اب آپ تمام ان رسوم سے بالکل ٹرانسینڈ کر گئے ہیں، بالا تر ہو گئے ہیں. اب وہ لمحہ ہے جسے آپ کہتے ہیں لمحہ حضوری، کہ آپ ہیں، خدا ہے، آپ ہیں، خدا. اب آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس اے سی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، آپ کو فوڈ ملا ہے نہیں ملا، پانی ملا ہے نہیں ملا. یہ جو کیفیت ہے تسلیم بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کیفیت کو آج بھی میں ریکال کرتا ہوں تو اس کی جو روحانیت ہے، یا آپ یہ کہیے کہ جو اس کی فیلنگ ہے، اس فیلنگ کو محسوس کیا جائے تو جو ہمارے علماء نے، ہمارے صوفیاء نے، ہمارے بزرگوں نے مختلف روایات میں اس کیفیت کو نقل کیا ہے، اس کیفیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں. کیا باہر والے سمجھ سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن میں اس کے اوپر کوئی زیادہ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت